ہمارے ہر پروگرام کے تمام کردار حقیقت اور اپنے تمام تاریخی پس منظر پر مبنی ہے۔ اس میں ہر طرح کے خیالی اور میتھیکل پہلوؤں سے پرہیز کیا گیا ہے، لیکن ویژول سچویشن کے اعتبار سے بعض جگہ پر اسکیچ ٹیکنک سے کام لیا گیا ہے، جو تصوراتی ہوتے ہوئے بھی حقیقت سے بہت قریب ہے۔ اور سارے پروگرام کے تمام تاریخی دستاویز قرآن مجید اور احادیث کے ساتھ ساتھ مختلف کتابوں سے لیے گئے ہیں، جو سند کے طور پر ہمارے پاس موجود ہے۔ سلام کعبه دلها حسین جان، سلام شمع محفلها حسین جانم، حسین جانم حسین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسین منی وانا من الحسین۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث آج تمام عالم اسلام، تمام مسلمانوں کے جو دوسرے فرقے ہیں، دوسرے جو مسلک ہیں، ان میں بہت زیادہ مشہور ہے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں ہیں کہ اتنے میں آپ خطبہ دے رہے تھے، اسی اثناء میں حضرت امام حسین علیہ السلام مسجد میں داخل ہو جاتے ہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام ابھی صحن مسجد میں آئے ہی تھے کہ آپ کا قدم آپ کے دامن ایبا سلجھا۔ بس پیغمبر اس وقت خطبہ دے رہے تھے، پیغمبر اسلام نے جیسے ہی یہ منظر دیکھا فوراً خطبے کو روک دیا اور ممبر سے اترے، قریب آئے حضرت امام حسین علیہ السلام کے آغوش میں لیا، پھر واپس ممبر پہ آ جاتے ہیں۔ وہ جو مجمع بیٹھا ہوا تھا اس سے مخاطب ہو کے آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں پہچانو یہ میرا حسین ہے۔ اب پھر آپ فرماتے ہیں آگے کہ حسین منی وانا من الحسین، میرا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ احب اللہ من احب حسینہ، اور اللہ سے تو محبت وہی کرتا ہے کہ جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ لیکن پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جس نواسے سے اتنی محبت کرتے تھے، جس نواسے کو اتنا چاہتے تھے کہ جس کے لیے آپ نے سجدے کو طول دیا، جس کے لیے آپ ناکہ بنتے تھے، وہی حسین کہ جب پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے گزر جاتے ہیں، پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نواس رسول حضرت امام حسین علیہ السلام نے صرف 6 سال گزارے تھے۔ 30 سال آپ کی زندگی کا وقفہ اپنے بابا علی مرتضیٰ کے ساتھ، 10 سال اپنے بھائی حضرت امام حسن علیہ السلام کی امامت میں آپ نے گزارے، اور پھر 10 سال کا وہ عرصہ ہے حضرت امام حسین علیہ السلام کی زندگی کا جو آپ کی امامت کا وقفہ ہے۔ اس طریقے سے اگر ہم دیکھیں تو حضرت امام حسین علیہ السلام کی عمر کے 56 یا 57 برس، یہ پوری جس زاویہ نگاہ، جس اعتبار سے بھی دیکھا جائے، ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ نواس رسول حضرت امام حسین علیہ السلام جس وقت مدینے میں تھے، اس وقت بھی حضرت امام حسین علیہ السلام کے پاس لوگ دور سے آیا کرتے تھے، اپنے اپنے کاروبار چھوڑ کے، اپنے اور دوسرے جو کام ہوتے تھے چھوڑ کے آتے تھے، اور اپنی مشکلوں کو حضرت امام حسین علیہ السلام سے بیان کیا کرتے تھے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی زندگی کو اگر ہم پڑھیں تو آپ کا اخلاق، آپ کا کردار اور لوگوں کی مدد کرنا آپ کی زندگی میں شامل ہے۔ لیکن یہ وہی حسین ہے کہ جب 28 رجب سن 60 ہجری کو حسین مدینے سے نکلنے لگے، تاریخ بتاتی ہے کہ حاکم وقت جب اس دنیا سے گزر جاتا ہے، یعنی حاکم شام جب اس دنیا سے گزر جاتا ہے، تو اس کا بیٹا یزید تخت خلافت پہ بیٹھ جاتا ہے۔ پورا عالم اسلام یزید کی بیعت کر چکا ہے۔ اب یزید نے خط ولید کو لکھا کہ فلاں فلاں انسان سے میری بیعت لے لی جائے، جس میں سے خاص کر حسین ابن علی سے
امام حسین علیہ السلام پہ اس نے خاص کر لکھا کہ حسین سے تو میری بیعت ضرور لی جائے۔ خط مدینے پہنچا، رات کی تاریکی ہے، رات کا سناٹا ہے، اور اس رات کی تاریکی میں، رات کے سناٹے میں حکومت وقت کا ایک فرد حضرت امام حسین علیہ السلام کے گھر پہ آتا ہے، دستک دیتا ہے، کہا والی مدینہ نے آپ کو یاد کیا ہے۔ اب جیسے ہی نواسۂ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام نے یہ سنا، سمجھ گئے، کہا ٹھیک ہے چلو میں ابھی آتا ہوں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کچھ دیر کے بعد جناب علی اکبر ساتھ میں، سرکار وفا حضرت ابوالفضل عباس بھی ساتھ میں ہیں۔ جیسے ہی ولید کے دربار کے قریب پہنچے، حضرت امام حسین علیہ السلام نے سرکار وفا حضرت ابوالفضل عباس اور جناب علی اکبر سے کہا، ولید سے جب میری گفتگو ہو رہی ہو اور اس دوران اگر میری آواز بلند ہو جائے تو پھر تم اندر داخل ہو سکتے ہو۔ یہ کہہ کے نواسۂ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام ولید کے دربار پہنچے۔ ولید نے جیسے ہی حضرت امام حسین علیہ السلام کو دیکھا اور سارا ماجرا بیان کیا کہ حاکم وقت اس دنیا سے گزر گیا، اس کا بیٹا یزید تخت خلافت پہ بیٹھ چکا ہے، اور یزید نے یہ کہا ہے کہ فلاں فلاں سے بیعت لی جائے، خاص کر آپ کا بھی نام اس میں شامل ہے۔ اب جیسے یہ سننا تھا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ بیعت، اور اس رات کی تاریکی میں، اس رات کے اندھیرے میں، اس رات کے سناٹے میں بیعت کا کوئی سوال ہی نہیں اٹھ سکتا ہے۔ اس رات کی تاریکی میں، اس رات کے سناٹے میں بیعت کی اگر بات ہے تو پھر دن کے اجالے میں مسجد نبوی میں آنا، وہیں پہ گفتگو ہوگی۔ یہ کہہ کے حسین ابن علی واپس آنے لگے۔ اتنے میں ولید کے پہلو میں بیٹھا ہوا مروان، اس نے کہا ولید اگر آج حسین سے بیعت نہ لی گئی تو پھر حسین بخدا حسین سے کبھی بیعت نہیں لی جا سکتی ہے، یا تو حسین سے ابھی بیعت لے لے یا پھر حسین کا سر جدا کر دے۔ جیسا یہ سننا تھا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے پلٹ کر مروان کی طرف دیکھا اور کہا اے ابن مرجانہ، تیری یہ مجال کہ تو نواسۂ رسول حسین کا سر تن سے جدا کرے۔ ابھی حضرت امام حسین علیہ السلام نے یہ آواز بلند کی تھی کہ حضرت علی اکبر اور سرکار وفا حضرت ابوالفضل عباس دربار میں داخل ہو جاتے ہیں۔ تلوار نیام سے باہر نکلی کہ اتنے میں حضرت امام حسین علیہ السلام نے سرکار وفا حضرت ابوالفضل عباس کے شانوں پہ ہاتھ رکھ دیا، کہا بھائی عباس، ہم جنگ نہیں چاہتے، یہ مدینہ ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اس رات کی تاریکی میں، اس رات کے سناٹے میں واپس گھر آ جاتے ہیں، لیکن نواسۂ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام نے اس روز یہ محسوس کر لیا تھا کہ اب مدینہ رہنے کے لائق نہیں ہے، مدینہ رہنے کے قابل نہیں ہے۔ حسین ابن علی نے جب یہ محسوس کر لیا تو اب تاریخ یہ بتاتی ہے کہ 28 رجب رات کی تاریکی ہے، رات کا سناٹا ہے۔ حسین اپنے خانوادے کے ایک ایک فرد کو یہ باتیں بتا چکے تھے اور اپنے ارادے کو ظاہر کر چکے تھے کہ ہم اب کربلا کے لیے روانہ ہونے والے ہیں۔ رات کی تاریکی، رات کے سناٹے میں تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت امام حسین علیہ السلام گھر سے نکلے، رات کا وقت ہے اور روضہ رسول پہ آ جاتے ہیں۔ روضہ رسول پہ آنے کے بعد آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں اور کہتے ہیں نانا یہ امت مدینے میں رہنے نہیں دیتی۔ اسی اثنا میں حسین کہتے ہیں کہ نانا آپ کا نواسہ حسین مدینے سے کربلا کے لیے روانہ ہونے والا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اس کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام اپنی والدہ ماجدہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے قبر پہ آتے ہیں اور کہتے ہیں مادر گرامی خدا حافظ، آپ کا حسین مدینے سے کربلا کے لیے جا رہا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جیسے ہی حضرت امام حسین علیہ السلام نے اب یہ جملہ کہا تھا کہ قبر مظلومہ لرز گئی اور کہا جا میرے بیٹے حسین خدا حافظ۔ اس کے بعد بھائی حسن کے مزار پہ آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں بھیا حسن آپ کا بھائی حسین مدینے سے رخصت ہو رہا ہے۔ یہ امت، نانا کی امت حسین کو مدینے میں رہنے نہیں دیتی، بھیا حسن آپ کا بھائی حسین کربلا کے لیے روانہ ہو رہا ہے۔ یہ رات کا پہلا حصہ گزرا، رات کا دوسرا حصہ آیا۔ رات کا دوسرا حصہ جیسے ہی آیا کہ ایک بی بی ملبوس ردہ روضہ رسول کی طرف بڑھ رہی ہے اور ایک جوان ساتھ میں ہے۔
اس جوان کا ہاتھ پکڑے ہوئے روضہ رسول کے قریب آئی، قبر کے قریب آئی، اور آنے کے بعد ایک ہاتھ اپنے سر پہ رکھا، دوسرا ہاتھ روضہ رسول پہ رکھا اور کہا عباس بتاؤ تمہارا داہنا ہاتھ کہاں ہے؟ کہا اماں داہنا ہاتھ قبر رسول پہ ہے۔ کہا بایاں ہاتھ؟ کہا آپ کے سر پہ ہے۔ کہا عباس قسم کھاؤ کہ جب تک یہ شانے سلامت رہیں گے مخدرات عصمت پہ کوئی حرف نہیں آئے گا۔ اب جیسے ہی سرکار وفا حضرت ابوالفضل عباس نے یہ سنا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کہا اماں اس پورے عرب میں کسی کی ماں نے اتنا دودھ نہیں پلایا کہ عباس کے ہوتے ہوئے کوئی مخدرات عصمت و طہارت کی طرف نظریں اٹھا کے دیکھے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ رات کا جب تیسرا حصہ آیا تو ایک بی بی گھر سے نکلی، روضہ رسول کی طرف آئی اور آنے کے بعد کہتی ہے نانا خدا حافظ، نانا آپ کی امت میرے بھائی حسین کو مدینے میں رہنے نہیں دیتی ہے۔ تاریخ بتاتی ہے اس کے بعد وہ بی بی آہستہ آہستہ آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں اپنی ماں کی قبر پہ آئی اور آنے کے بعد کہتی اماں خدا حافظ، میرا بھائی حسین کربلا جا رہا ہے۔ اب وہ بی بی اس کے بعد اپنے بھائی حسن کے مزار پہ آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ بھیا حسن، میرا بھائی حسین مدینے سے کربلا جا رہا ہے۔ 28 رجب حضرت امام حسین علیہ السلام مدینے سے رخصت ہونے والے ہوتے ہیں کہ اسی اثنا میں جناب ام سلمہ آ جاتی ہیں، کہتی ہیں کہ حسین میں نے سنا ہے کہ تمہارا عراق کا سفر ہے۔ کہا ہاں نانی۔ کہا میں نے تمہارے نانا رسول اللہ سے سنا ہے کہ جب بھی کوئی بھی اس زمین سے گزرا ہے، یعنی عراق کی زمین کربلا سے گزرا ہے، وہ مصیبتوں میں گرفتار ہوا ہے۔ کہا نانی میں اپنے مقتل سے واقف ہوں اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ میرے ساتھ کیا کیا مصیبتیں مجھ پہ کربلا میں پڑیں گی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ حسین ابن علی ایک ایک سے مل رہے ہیں۔ اسی اثنا میں بیمار بیٹی جناب صغرا حضرت امام حسین علیہ السلام کے قریب آتی ہیں۔ کہا بابا خانوادے کے تمام لوگ کربلا جا رہے ہیں، یہ بتائیے کہ صغرا مدینے میں تنہا کیسے رہے گی؟ کہا کہ بیٹی صغرا یہ بتاؤ کہ اگر تم چلی گئی تو پھر روضہ رسول پہ میرے نانا کی قبر پہ شمع کون جلائے گا؟ جناب صغرا اسی اثنا میں روتی ہوئی حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے قریب آئیں۔ کہا بھائی اماں خانوادے کے سارے لوگ کربلا جا رہے ہیں، یہ بتائیے کہ صغرا مدینے میں کیسے رہے گی؟ اب جیسے ہی حضرت صغرا کی آنکھوں میں آنسو دیکھا جناب زینب قریب آئیں اپنے بھائی حسین کے۔ کہا بھیا یہ بتائیے کہ جب پورے خانوادے کے لوگ کربلا جا رہے ہیں تو یہ بتائیے کہ صغرا کو مدینے میں تنہا چھوڑنے کا سبب کیا ہے؟ کہا بہن زینب میں یہ چاہتا ہوں کہ میری بیٹی صغرا اسی مدینے میں رہے، اس لیے کہ میرے بعد تاکہ میرے نانا رسول اللہ کی قبر پہ کوئی شمع جلانے والا موجود ہو۔ اب جیسے ہی حضرت امام حسین علیہ السلام نے کہا، حضرت زینب نے کہا بھیا آپ کو اماں فاطمہ کا واسطہ، بابا علی مرتضیٰ کا واسطہ، آپ یہ بتائیے کہ صغرا کو ساتھ کربلا کیوں نہیں لے جا رہے ہیں؟ اب جیسے ہی حضرت امام حسین علیہ السلام نے سنا، کہا کہ بہن جب تم نے اماں فاطمہ کا واسطہ دے دیا، بابا علی مرتضیٰ کا واسطہ دے دیا، تو سنو اے میری بہن زینب، میری شہادت کے بعد مخدرات عصمت و طہارت کے شانوں میں رسیاں باندھی جائیں گی اور بازاروں میں بے مخنو چادر پھرایا جائے گا۔ میری بہن زینب سنو، صغرا کو کربلا نہ لے جانے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ میری بیٹی صغرا میری ماں فاطمۃ الزہرا سے بہت زیادہ مشابہ ہے۔ زینب مجھے ہر غم برداشت ہے مگر یہ برداشت نہیں کہ میری ماں کی شبیہ صغرا کو میری شہادت کے بعد درباروں میں بازاروں میں پھرایا جائے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ سلام کعبه دلها حسین جان، سلام شمع محفلها حسین جانم، حسین جانم حسین